میرا نام عبدالجہان ہے اور میں اوور آل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اور ایجوکیشن سیکٹر میں اباؤ 25 ایئرس میں کام کر رہا ہوں، اور ابھی ریسنٹلی مجھے یہاں پہ نگران سیٹ اپ میں ایجوکیشن منسٹری کے ساتھ ساتھ پبلک ورکس کی منسٹری بھی ملی ہے۔ تو ابھی جو ایجوکیشن کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اوور آل ایجوکیشن کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل آبجیکٹیوز بنتے ہیں اور نیشنل کریکولم بنتا ہے، اور اس کے بیس پہ ہر صوبے کو تھوڑی بہت بلکہ اب یہ ان کے مینڈیٹ میں شامل ہے کہ ان کریکولم آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف کنٹینٹ اپنے ٹیکسٹ بک بورڈ کے ذریعے وہ کنٹینٹ کو یوز کر کے ان آبجیکٹیوز کو ایچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں کچھ چیزیں دوسرے صوبوں سے مختلف اس لیے ہے کہ ہمارا اپنا کوئی ٹیکسٹ بک بورڈ سسٹم نہیں ہے، تو ہم پنجاب ٹیکسٹ بک ہی یوٹیلائز کرتے ہیں، اور ہمارے پرائیویٹ سکول جو سسٹم ہے وہ آکسفورڈ کے کنٹینٹ کو یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ گلگت بلتستان میں پبلک سیکٹر کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر بھی کافی لیول پہ ایکسیس ٹو کوالٹی ایجوکیشن میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جس میں ایک ادارہ ہے آغا خان ایجوکیشن سروسز پاکستان۔ ان کا بہت بڑا رول ہے جو پبلک سیکٹر کے کام میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور پبلک سیکٹر میں ہمارے 10 اضلاع میں بوائز سکولز، گرلز سکولز، پھر ہمارا جو سکول سسٹم کے ساتھ ساتھ کالج ایجوکیشن، پھر ہمارے یہاں پہ قراقرم یونیورسٹی ہے، بلتستان یونیورسٹی ہے، یہ سارے جو ہے نا پرائمری سے لے کے یونیورسٹی لیول کے ایجوکیشن میں ہمارے بچوں کے لیے یہ فیسلٹیز ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کی اتنی کوششوں کے باوجود ہمارے بچے پھر بھی آؤٹ آف سکول ہیں، اس کے کئی ریزنز ہیں، اور جس میں سکول نہ ہونا، اور یہ گلگت بلتستان کا ایک سکیٹرڈ ایریا ہونا، پھر کچھ اضلاع میں جس میں دیامر شامل ہے، تو اس میں وہاں لٹریسی ریٹ کو آپ دیکھیں گے بہت کم ہے، اور دیامر میں فیمیل ایجوکیشن بہت کم ہے، جس میں کچھ ہمارے لوگوں کے بھی خیالات ہے کہ زیادہ خواتین کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پہ آج کل ہم کام کر رہے ہیں کہ دیامر ڈسٹرکٹ میں فیمیل ایجوکیشن پہ آج کل کافی لیول پہ کام ہو رہا ہے، اور ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن جو پاکستان کے دوسرے صوبوں میں پرٹیکولرلی پنجاب میں بہت پیمانے پہ رائج ہوا ہے، اسی کو ہی ہم یہاں پہ ریپلیکیٹ کر کے گلگت بلتستان میں بھی تمام سکولوں میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نیشنل کریکولم فار ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے بیس پہ۔ ابھی کیونکہ سچویشن نارمل نہیں ہے آفٹر کووڈ-19، کیونکہ کافی سکول تو بند ہیں، اور یہاں پہ گلگت بلتستان میں ایک کام کل بھی میں ایک سکول میں فیلڈ میں وزٹ کیا تھا، ایک کام سب سے اچھا یہ ہوا ہے کہ یہاں کے ٹیچرز سکول بند ہونے کے بعد انگیج رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بیسڈ آن اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم بیسڈ انہوں نے ہوم ورک ڈیزائن کیا تاکہ بچوں کو میننگ فلی گھروں میں انگیج رکھیں۔ تو انہوں نے پہلے سارے ٹیچرز جمع ہوئے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ SOPs کے مطابق دور دور بیٹھ کے ایک دوسرے سے سیکھنے کی کوشش کیے ہیں، پھر انہوں نے ہوم ورک ڈیزائن کرنے کے بعد گھروں میں گئے ہیں، والدین کو انہوں نے آگاہی دی ہے کہ بچوں کو بھی انگیج کرنا چاہیے، ٹارگیٹس انہوں نے سیٹ کیے ہیں کہ تمام بچے ہوم ورک پھر کیسے کر لیں گے، اس کو پھر کلیکٹ کر کے یہ فیڈ بیک ان کو کیسے دیں گے۔ تو یہ سسٹم جب سے سکول بند ہوئے ہیں اب تک یہاں گلگت بلتستان میں ٹیچرز کے اپنے ڈیزائنڈ ہوم ورک پہ بچوں کو لرننگ میں انہوں نے مشغول رکھا ہے، کیونکہ یہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، آن لائن لرننگ کے لیے بہت لمیٹڈ اپرچونیٹیز ہیں، تو اس لیے آف لائن لرننگ پہ ٹیچرز نے بہت بڑا کام کیا ہے، ٹیچرز انگیج رہے ہیں۔ تو بڑے کوششوں کے باوجود، کیونکہ سکیٹرڈ ایریا ہے، اور پیدل چل کے گاؤں تک جا کے لوگوں کو بھی SMCs کو موبلائز کر کے انہوں نے یہ کام کیا۔ میں کل ایک سکول میں جا کے ان کو اپریشیٹ کیا کہ یہاں پہ اشکمن نام کا ایک ہے تحصیل ہے ضلع غزر میں، وہاں بہت اچھا کام ہوا، تو پورے ضلع غزر میں اس کو ریپلیکیٹ کیا، پھر دوسرے ضلع میں اس طریقے سے کام ہوئے۔ تو ٹیچرز یہاں پہ کافی انگیج رہے ہیں، اور ٹیچرز ہی بہت بڑی جو ہے نا ہیومن ریسورس ہے گلگت بلتستان میں، جن پہ ہم ریلائی کرتے ہیں۔ اور گلگت بلتستان کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس اللہ کی طرف سے یہ ایک آپ یہ سمجھ لیجئے گفٹ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کی کیپیسٹی بہت ٹھیک ہے۔
سر ٹیچرس کی کیپیسٹی تو ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کے حوالے سے آپ لوگ ہاں کام کریں کیونکہ میں آپ کو یہی بتا رہا تھا. اب ٹیچرس کی کیپیسٹی کے ساتھ ان کی موٹیویشن پہ کام ہو جائے، ان کو موقع دیا جائے تو بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. البتہ انٹرنیٹ فیسلٹی میں نے پہلے بھی کہا نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پہ. اور جو یہاں پہ سٹیز میں کچھ چیزیں ہیں جو اس کام کے تھرو چل رہے ہیں، رورل ایریاز میں بالکل انٹرنیٹ نہیں ہے. ابھی ہمارے لیے جو چائنا سے ایک انٹرنیٹ کے لیے ایک لائن جو ہے نا فائبر کے بچھا کے یہاں گلگت تک لائے ہوئے ہیں فائبر نیٹ کے، تو وہ یہاں سے اسلام آباد میں لے جا کے اس کو انہوں نے پائلٹ کیا ہوا ہے. تو ہوپ فلی اگر وہ یہاں پہ ہو جائے تو یہاں کا یہ ایک دیرینہ مسائل جس کو کہتے ہیں دیرینہ مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہے انٹرنیٹ فیسلٹی ہے جو بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس پہ کام ہو رہا ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں نے کہا اگر نارمل سچویشن ہو، سکول ہمارے کھل جائے تو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور ابھی لاسٹ ویک یا اس سے بھی پہلے ویک ہمارے جو ہے فیڈرل منسٹر ایجوکیشن کے ساتھ اور انٹر پروونشل جتنے بھی منسٹرز ایجوکیشن ہیں ان کے ساتھ ہماری اسکول کھولنے کے حوالے سے زوم میٹنگ ہوئی، جس میں گلگت بلتستان کا بھی موقف ہم نے کہا کہ حالات اتنے ٹھیک نہیں ہیں. اور یہاں پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بھی یہ سجیشن تھی کہ ابھی ہماری تیاری نہیں ہے، اسکول کو نہیں کھلنا چاہیے. تو تمام صوبوں کے کنسنسس سے فیڈرل نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جولائی کے سیکنڈ ویک میں 15 جولائی پرٹیکولر نہیں جولائی نہیں سپٹمبر کے سیکنڈ ویک سے 15 سپٹمبر سے ہمارے اسکول دوبارہ کھل جائیں گے. اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اسکول انفراسٹرکچر امپرومنٹ پہ کام کریں. آج کل ہم نے سارے جو ہے نا اپنے ایجوکیشن سسٹم کو موبلائز کیا ہے کہ ہمارے پاس جو اویلیبل ٹائم ابھی ہے اسی کو ہم اسکول کی امپرومنٹ کو بہتر کرنے کے لیے، تاکہ ہم جو کووڈ سچویشن میں بچوں کی لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو SOPs بنیں گے ان کو انشور کرنے کے لیے کہ ہمارے SOPs امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. تو ہمیں یہ انشور کرنا چاہیے کہ ہمارے اسکولوں میں واش بیسن ہے، ہمارے اسکولوں میں رننگ واٹر ہے، ہمارے واش رومز پراپرلی فنکشنل ہیں. تو اسی پہ آج کل کام ہو رہا ہے تاکہ یہ چیزیں جو ہے نا لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور لٹریسی ریٹ ہے کہ آپ کا یہاں پہ زیادہ تر لڑکیوں اور لڑکوں کو کمپیئر کرنا ہے؟ اوورال تو بہت کم ہے، بچیوں کے کم ہیں. اوورال 74 ہے. دوسرے سٹیز کے مطابق تو یہاں بہتر ہیں. اگر آپ ہنزا کو لے لیں گے تو یہاں 80% پلس ہے، اور آگے غزر کو ڈسٹرکٹ کو لے لیں وہاں بھی بہتر ہے. لیکن یہاں جو ایریاز ہیں نا پرٹیکولرلی دیامر ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ بہت کم ہیں، اور بلو 16 ہے جو اس میں فیمیل کے حوالے سے. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ہوم سکولز ہم نے وہاں شروع کیا ہوا ہے، کیونکہ لوگ کلچرلی ریلیکٹنٹ ہے کہ اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیجتے ہیں. تو ہم ان کے لیے ہر محلے میں سکول کھولے ہوئے ہیں تاکہ تھرو آخان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے یہاں پہ آخان یونیورسٹی کا پروفیشنل ڈیولپمنٹ سینٹر ناردرن ایریا سے انہی کے ٹیچرز، انہی کے ماسٹر ٹرینرز ان کی کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں جو نئے ٹیچرز ہیں. پھر ان کو جو ہے نا اپنے ہی گھروں کے نزدیک ہی کوالٹی ایجوکیشن ملے، اس پہ کام ہو رہا ہے. اس کو ہم ریپلیکیٹ کر رہے ہیں ہر گاؤں میں، ہر جگہ پہ، تاکہ دیامر بھی آگے آ جائے جس طرح ہنزا ہے، جس طرح غزر ہے. تو کیونکہ یہ بھی گلگت بلتستان کے ساتھ آؤٹ آف اسکول جو بچے ہیں اس وقت اس کے لیے کوئی تبلیغ ہے کہ کس طریقے سے ان کو اسکول میں لایا جائے مختلف ڈسٹرکٹس میں جو ہوتے ہیں؟ ہاں یہ اوورال یہ ہمیشہ سے ہے. آؤٹ آف اسکول پہ ہم بھی کام کر رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹرز بھی ہے. یہاں پہ اسکولوں میں ایک تو والدین کو بھی آج کل تھرو میڈیا اور آپ سب لوگوں کی وجہ سے یہ احساس ہے کہ بچوں کو ایجوکیشن فرسٹ ایجوکیشن. اور ابھی جو کمپلسری کر کے جو یہ 25A جو ایکٹ کے مطابق ہاں ابھی ایجوکیشن کمپلسری ہے. تو اس کمپلسری ایجوکیشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آؤٹ آف اسکول بچوں کو ہم ٹارگٹ کریں گے. اس کے لیے ہمارے اسکولوں کو جو ہے نا ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ، ٹیچرز کے بھی ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ، کیونکہ بچے آتے ہیں پھر ریٹینشن ریٹ وہ نہیں رہتا ہے، ڈراپ آؤٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کی کیا ریشو ہے یہاں پر، اور بلڈنگز کے کیا حالات ہیں جو سرکاری؟ پرائیویٹ اسکول یہاں پہ اگر بچوں کے حوالے سے دیکھیں نا، جتنے پبلک اسکول کے بچے ہیں اتنے ہی پرائیویٹ اسکول کے بچے ہیں، وہ بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آپ کے آنے سے پہلے پرائیویٹ اسکول سسٹم کے جتنے بھی لیڈرشپ تھی ان کی میرے ساتھ میٹنگ یہاں پہ تھی. ان کے ایشوز ہیں، ان کے اس طرح ہے کہ وہ ہمارے کام میں سپورٹ کر رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گے تو ظاہری بات ہے پرائیویٹ اسکول والے بہت محنت کر کے، اور ان کے ٹیچرز کے بھی جو ہے نا جس طرح اگر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ اتنا ویلکمنگ ہے کہ بچے ان کے پاس زیادہ خوش رہتے ہیں.
تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ اسکولوں کے ٹیچرز اور پرائیویٹ اسکولوں کے ٹیچرز سارے مل کے بچوں کے لیے ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے تو بچے آ جائیں گے اسکولوں میں. اور اسی پہ پرائیویٹ اسکول والے بہت حد تک کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ظاہری بات ہے ان کے کچھ اسکول بلڈنگ بنے ہوئے ہیں. اگر پرائیویٹ اسکول میں اگر آپ ایک خان ایجوکیشن سروس کو بھی کاؤنٹ کریں گے تو ایک بہت بہترین سسٹم ہے جس کو آپ کہیں پہ بھی پاکستان میں ہیں پورے دنیا میں ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. تعمیرات کے حوالے سے بھی سر ان کے بلڈنگ جو ہے یہاں پر ان کے خان ہائر سیکنڈری سکولز ہے, ان کے جو بچے نکلتے ہیں وہ جا کے آکسفورڈ میں ان کے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں. تو یہ کریم پیدا کریں آپ کے گلگت بلتستان لیول پہ. اور جو پرائیویٹ دوسرے سکولز ہیں خان ایجوکیشن سروس کے علاوہ ان کے کچھ مسائل بھی ہیں, ان کے کچھ ایسی چیزیں, مثلا دیکھیں اسکول بند ہے تو کیا ہوا, یہاں میری جگہ میں کوئی بندہ بغیر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ پرائیویٹ اسکول والے فکر نہ کرے, ان کے ٹیچرز کے پیسے ہم دیں گے. تو پیرنٹس کو لگا کہ شاید ان کے پیسے یہ دے رہے ہیں, انہوں نے فیس دینا بند کر دیا. ادھر سے ہم لوگوں نے ان کو پیسے نہیں دیا تو پرائیویٹ اسکول والوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہوا. تو ہم اس چیز کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ابھی تو ایک نارمل سچویشن نہیں ہے, یہ ایک اس پینڈیمک کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حالات کافی مشکل ہے, کافی چیلنجز ہیں. ابھی پبلک سیکٹر کو اتنے چیلنجز ہیں تو پرائیویٹ سیکٹرز والوں کے اتنے ریسورسز بھی نہیں ہیں, ان کی ریسورس لیمیٹیشنز ہیں. تو اگر پیرنٹس بھی اپنے نارمل فیس بھی ان کو نہیں دیں گے تو وہ اپنے سسٹم میں ابھی ایڈیشنل چیزیں آ گئے. دیکھو اپنے اسکولوں میں سینیٹائزر بھی دیں گے, آپ ان کے لیے ماسک بھی دیں گے, صابن بھی دیں گے, واش بیسنس بھی بنائیں گے. تو یہ کہاں سے لائیں گے؟ تو ان کو جو ہے نا ہم ساری کمیونٹی کو لے کے, پیرنٹس کو لے کے سب کو ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم ان کو انکریج کرنا چاہتے ہیں. سر تعمیرات کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, آپ نے اسکول کے مسائل پہ تو بات کی ہے, لیکن جو اسکولس ہیں وہ کتنے ڈسٹینس پہ ہیں؟ کیا بچوں کے لیے بہت آسانی ہے وہ ہمارے جو کیونکہ ہر گاؤں میں بوائز اسکولس, گرلس اسکولس بھی ہیں, اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ابھی ایک ان کے لیے ایک اپرچونٹی یہ بھی ہے کہ ان کا جو اسکول انفراسٹرکچر کے لیے ان کا ایک الگ ورک ڈپارٹمنٹ کا سیل بن گیا ہے. یہ پہلے ورک ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہوتے تھے تو کہیں پہ کوآرڈینیشنز گیپ آتے تھے, پلاننگ گیپس آتے تھے. ابھی یہ اپنی پلاننگ بھی خود کر رہے ہیں, ان کی اپنی فنڈنگ ہے. اپنے اسکول کی بلڈنگ پر مجھے یہ پریزنٹیشن دے رہے تھے, بڑے خوبصورت طریقے سے بنا رہے ہیں. آپ کسی کو انگلی بھی نہیں دکھا سکتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے اسکول ہیں, اس کو اچھا بنانا ہے. تو ابھی اسی پہ کام کرے. اور ہر اسکولوں میں ابھی مجھے بتا رہے تھے, میں کل ایک پریزنٹیشن میں تھا ضلع غزر میں, تو یہ جو ریشیو تھا وہاں پہ ابھی 27 گرلس اسکولس کے لیے ان کے پاس انفراسٹرکچر پہ بلڈنگ بن رہے تھے تو 5 بوائز اسکول پہ تھے. تو گرلس اسکول کو زیادہ آج کل سپورٹ مل رہا ہے کیونکہ بوائز اسکول کو شاید پہلے زیادہ سپورٹ مل گیا تھا اور گرلس تھوڑا پیچھے رہ گئے تھے. تو گرلس کے لیے زیادہ سپورٹ ہے. اور اسکول امپرومنٹ پہ بلڈنگ کو دیکھیں گے, گورنمنٹ اسکولوں میں آپ جائیں گے بہت خوبصورت بلڈنگ بنے ہیں.